بسم اللہ الرحمن الرحیم. عدل ہرمزہ، یہ غیر منصرف ہے، اس لیے اس پر جر نہیں آئے گی، اور حالت جری میں بھی اس پر نصب آتی ہے، آپ یہ پڑھ چکے ہو. کان ہرمز بن کسریٰ ملک فارس عادلا. تو ملک کے معنی آتے ہیں بادشاہ، اس کی جمع ملوک ہے. عادلاً کے معنی آتے ہیں انصاف پرور، منصف، انصاف کرنے والا. عدالہ یعدل باب ضرب یضرب سے ہے یہ. تو یہ آپ نے وہ وہاں صرف میں یہ پڑھ لیا ہے کہ جب مضارع سے اس میں فاعل بناتے ہیں تو علامت مضارع کو گرا دیتے ہیں، اور عین کلمہ اور لام کلمہ کے درمیان الف لے آتے ہیں اور لام کلمے کو تنوین دے دیتے ہیں، تو اس میں فاعل بن جاتا ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے. تو اب دیکھیے کیا ہے کہ یہاں بھی اس میں فاعل بنا ہے. اب ہرمز بن کسریٰ ملک فارس، یہ مبدل منہ اور بدل ہے. کیا ہے؟ مبدل منہ اور بدل ہے. ہرمز بن کسریٰ فارس کا بادشاہ، فارس کا بادشاہ انصاف پرور تھا، انصاف پرور تھا. یأخذ للودیع من الشریف، ودیع کے معنی آتے ہیں کم تر درجے کا آدمی، کم درجے کا، اور شریف کے معنی آتے ہیں بڑے درجے کا آدمی. یأخذ للوضیع من الشریف، وہ انصاف لیتا تھا کم درجے کے آدمی کے لیے بڑے درجے کے آدمی سے. حتی اقام الحق علی بنیہ، اقام یقیم آپ جانتے ہیں باب افعال سے ہے، اور یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے بحث فعل ماضی مطلق مثبت معروف کا. یہاں تک کہ انہوں نے حق کو قائم کیا اپنے بیٹوں اور اپنے کنبے کے خلاف، اپنے کنبے کے خلاف. وشدد علی العظماء، اور سختی کی بڑے لوگوں پر. کس پر؟ بڑے لوگوں پر سختی کی. شدد یشدد تشدیداً واحد مذکر غائب ہے بحث فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے، اور یہ باب تفعیل سے ہے. وکف ایدیہم عن الضعفاء، کف یکف کفن، یہ مضاعف ہے اور باب نصر ینصر سے ہے. ایدی یدن کی جمع ہے، اور یہ اس پر اسی لیے نصب آ رہا ہے کہ مفعول بھی ہے. اور روک دیا ان کے ہاتھوں کو، عن الضعفاء، کمزور لوگوں سے، کمزور لوگوں سے. وقد امر بوضع صندوق بجانب قصره لیدع فیہ المظلومون شکایاتہم. امر بشیء کے معنی آتے ہیں کسی چیز کا حکم دینا. تو دیکھیے یہاں باب کے صلہ کے ساتھ جب آپ لاؤ گے کچھ چیزیں، امرت بالقراءۃ، میں نے اس کو پڑھنے کا حکم دیا. امرت باللعب، میں نے اس کو کھیلنے کا حکم دیا. امرتہ بکتابۃ الدرس، میں نے اس کو سبق لکھنے کا حکم دیا. بہت سارے جملے آپ اس طرح بنا سکتے ہیں. تو اس نے حکم دیا ایک صندوق کے رکھنے کا اپنے محل کے ایک کونے میں. لیضع فیہ المظلومون شکایاتہم، تاکہ مظلوم وہاں اپنی شکایتیں رکھے، اپنی شکایتیں رکھیں. وکان یفتح الصندوق بنفسہ، اور وہ خود صندوق کو کھولتا تھا. وینظر فی المظالم من فورہ، اور جلد از جلد مظالم کو دیکھتا تھا، مظالم کے بارے میں غور و فکر کرتا تھا، کس پر ظلم ہوا ہے، کس پر ناانصافی ہوئی ہے. یہ مظلمتن کی جمع ہے مظالم، ناانصافی. کیا؟ ناانصافی اس کی ترجمہ ہے.
ومما يؤثر عنه أنه جعل خارج قصره سلسلة طويلة تنتهي بناقوس قريب من مجلسه. تو اثر یأثر کے معنی آتے ہیں نقل کرنا. کیا کرنا؟ باب ضرب یضرب سے اور محموز ہے یہ. اثر یأثر کے معنی آتے ہیں نقل کرنا. اثر عنہ کسی کے متعلق رہا. اثر فلان عن فلان، فلاں نے فلاں کے مطلب کیا کیا؟ یہ نقل کیا. جیسے ہم کہیں گے آج جو خبر زیادہ چل رہی ہے تو ہم کہیں گے کہ اثر المذياع عن بشار الاسد الخبر. پھر آگے وہ لکھ رہے میڈیا نے بشار الاسد کے متعلق یہ خبر شائع کی. تو اثر عن نہیں ہے. وَمِمَّا يُؤْثَرُ عَنْهُ أَنَّهُ جَعَلَ خَارِج، اور وہ چیزیں جو اس کے متعلق نقل کی جاتی ہیں. عنہ کا صلہ کون ہے؟ ہرمز ہے کہ اس نے اپنے محل کے باہر ایک کیا کہتے ہیں جعل خارج قصره سلسلة طویلة، کہ ایک چین رکھی تھی. اس نے کیا رکھی تھی؟ ایک چین، لمبی چین رکھی تھی جو پہنچتی تھی ایک گھنٹی تک. ناقوس کے معنی کیا آتے ہیں؟ گھنٹی تک. جو گھنٹی اس کی مجلس کی، اس کی بیٹھک کے قریب تھی. فَكَانَ الْمُتَظَلِّمُ يَجِيءُ من ظاہر الدار. متظلم کے معنی آتے ہیں مظلوم. یا جاء یجیء واحد مذکر غائب ہے، فعل مضارع مثبت معروف کا. تو آتا تھا مظلوم بادشاہ کے محل کے باہر کی طرف سے. یحرک السلسلۃ، وہ چین کو حرکت دیتا تھا، زنجیر کو حرکت دیتا تھا. وہ زنجیر کو حرکت دیتا تھا. فیدق الجرس، تو گھنٹی بجتی تھی. دق یدق کے معنی آتے ہیں بجنا بجانا دونوں آتے ہیں. فیدق الجرس یا فیدق الجرس، تو گھنٹی بجتی تھی. یہ زیادہ اس کو مشہور پڑھنا زیادہ بہتر ہے. فیأمر الملک باحضارہ، تو بادشاہ حکم دیتا تھا اس کو حاضر کرنے کا. دیکھیے جس چیز کا آپ حکم دے رہے ہیں اس پر با آپ کو کیا کرنا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ با داخل کرنا ہے. جیسے امر الدکتور المریض بشرب الماء، ڈاکٹر نے مریض کو پانی پینے کو کہا. ڈاکٹر نے مریض سے پانی پینے کو کہا. اچھا. وَيَسْمَعُ شِكْوَاهُ، اور اس کی شکایت کو سنتا تھا. وَيُنْصِفُهُ، اور اس کو انصاف دیتا تھا اور اس کو انصاف دلاتا تھا. وَقَدْ اتَّفَقَ أَنْ مَرَّ حِمَارٌ أَعْجَفُ بِدَارِ الْمَلِكِ. اتفق یتفق اتفاقاً باب افتعال سے ہے. واحد ذکر غائب ہے، بحث فعل ماضی مطلق معروف کا. حمار جمع حمار کی جمع، حمار جو ہے کے معنی آتے ہیں گدھا، اور اس کی جمع آتی ہے حمر. کأنہم حمر مستنفرہ، قرآن میں بھی آیا ہے، اس کی جمع آئی ہے. آجف کے معنی آتے ہیں لاغر، کمزور، یا لاغر، نحیف، کمزور. تو اور ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ ایک کمزور گدھے کا بادشاہ کے محل کے پاس سے گزرنا ہوا، بادشاہ کے گھر کے پاس سے گزرنا ہوا. فحق رقبت، حق یحق حقا کے معنی آتے ہیں رگڑنا. کیا کرنا؟ حق. تو اس نے رگڑا اپنی گردن کو زنجیر کے ساتھ. ورن الجرس، اور گھنٹی بج گئی. جیسے آپ اس کے ایک جملہ بنا سکتے ہو: تعال حان موعد الدرس ورن الجرس. تعالوا یا اصدقاء یا زملاء، نحن نذهب الى الدرس، نحن نذهب للدرس. گھنٹی بج گئی، سبق کا وقت ہو گیا، اے ساتھیو آ جاؤ سبق پڑھنے چلے. کیا جملہ بنے گا اس کا؟ حان موعد الدرس ورن الجرس. تعالوا یا اصدقاء نحن نذهب للدرس. فأمر الملك بإحضار، ورن الجرس، فأمر الملك بإحضار المتظلم.
تو بادشاہ نے مظلوم کے حاضر کرنے کا حکم دیا۔ فرجع الحاجب، حاجب کے معنی آتے ہیں دربان، گیٹ کیپر، تو واپس آیا گیٹ کیپر دربان، وہو یقول، یہ کہتا ہوا، اعز اللہ الملک، اللہ بادشاہ کو عزت دے، باب افعال سے ہے، لا احد بالباب، دروازے پر کوئی نہیں ہے، ولكن حمارا مسح رقبته بالسلسلہ، یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، لیکن آپ جانتے ہو اپنے اسم کو نصب دیتا ہے، اسی لیے حمارن پر نصب آیا اور خبر کو رفع دیتا ہے، اور اس کی خبر یہاں فعل بن رہی ہے، جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ لیکن ایک گدھے نے رگڑا اپنی گردن کو زنجیر کے ساتھ۔ قال الملک، بادشاہ نے کہا، احضروہ، اس کو حاضر کر دو۔ فلما رأى الحمار وجد ہزیلا ضعیفا، پھر جب اس نے گدھے کو دیکھا تو کمزور پایا، کیا پایا؟ کمزور پایا، نحیف کمزور پایا، نحیف کمزور پایا، دبلا کمزور پایا۔ قال احضروا صاحبہ، کہا اس کے مالک کو حاضر کرو، اس کے مالک کو حاضر کرو۔ فلما حضر، پھر جب حاضر ہوا، فلما حضر، پھر جب حاضر ہوا، قال له الملک، بادشاہ نے اس سے کہا، لماذا لا تعلف حمارک، تو اپنے گدھے کو چارہ کیوں نہیں دیتا؟ علف یعلف کے معنی آتے ہیں چارہ دینا، تو اپنے گدھے کو چارہ کیوں نہیں دیتا؟ ولا تضعه في اسطبلہ، اور تو اس کو اس کے استبل میں کیوں نہیں چھوڑتا؟ جہاں گھوڑے رہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ استبل، استبل کہتے ہیں اس کو، اور تو اس کو اپنے استبل میں کیوں نہیں رکھتا؟ اترکبہ، کیا تو اس پر سوار ہوتا ہے؟ وتحملہ متاعک، اور اس پر اپنا سامان اٹھاتا ہے؟ ثم تترکہ، پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، یسیر جائعا، بھوکا پھرتا ہوا فی الطریق، راستے میں، پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے بھوکا، راستے میں بھوکا پھرتا ہوا۔ خذہ، یہ واحد مذکر حاضر ہے، فعل امر حاضر معروف کا تأخذ سے بنا ہے، اور اس کی آپ چونکہ پڑھ چکے ہو یہ قاعدہ کہ جب علامت مضارع کو گرانے کے بعد شروع کا حرف، پہلا حرف ساکن نہ ہو تو وہاں حمزہ لانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے، لیکن آخر کو ساکن کرنا پڑتا ہے، تو یہاں انہوں نے ساکن کیا ہے۔ خذ، اس کو لے لو، وفہ حقہ من العلف، اور اس کو چارے کا پورا پورا حق دو، اور اس کو پورا پورا حق، وفا یوفی توفیتاً، باب تفعیل سے ہے یہ بھی، تو یہ بھی واحد مذکر حاضر ہے، فعل امر حاضر معروف۔ ولا تحملہ ما فوق طاقتہ، اور اس پر اتنا بوجھ نہ لا دو، اور اس پر اتنا بوجھ نہ لا دو جتنا اس کی طاقت سے، اور اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ اٹھاؤ، اور اس پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہ لا دو، نہ اٹھاؤ، ٹھیک۔ تو یہ آپ کو ان کے الفاظ کو اپنی کاپی پر لکھ کر رکھیں، بار بار اس کو بولیں، اور اس سے بہت سارے جملے بنانے کی کوشش کریں، اور اس طرح سے انشاءاللہ عربی کی چاشنی اور اس کی لذت اور اس کا جو ہے شدبد آپ کے اندر انشاءاللہ پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔